مذہب میں تبدیلی کے نام پہ گمراہ کرنے والا، تمہیں پتہ نہیں ہماری تاریخ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں، کعبہ کا رب جانتا ہے، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جان اور مال اور اولاد کی پرواہ نہیں اس کے نبی کے سامنے۔ مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، تختہ دار پہ لٹک جائیں گے، مگر آمنہ کے لال کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اپنی خاطر میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی مال نہیں ختم ہوا۔ ہائے عمر تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، اناج خریدو، اناج غلہ خریدو، اور خرید کر میری سلطنت کے صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ اناج پھینک دو۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے۔ یہ ہے محمد کے ماننے والے کی حکومت۔ اور کیسے چلائی؟ یا رب کے قرآن کے ساتھ چلائی، یا محمد کے فرمان کے ساتھ چلائی۔ اسی لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اگر تم نے باپ بن کے رہنا ہے، اکثرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ حضرات، اس مختصر سی اور بے اعتبار زندگی کے اندر جس کے اختتام کا کسی بھی انسان کو نہ آج تک علم ہوا ہے اور اللہ کے اصولوں کے مطابق اور اس کے دستور کے مطابق نہ قیامت تک کسی کو علم ہوگا کہ زندگی اس کی کا اختتام کب ہے۔ اس قدر بے اعتباری چیز، اس قدر غیر معلوم چیز، لیکن اس کے مقابلے میں اور آپ اس قدر اس میں مگن ہیں اور اس قدر اس سے دل لگا بیٹھے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے جس کا آغاز موت کے فوراً بعد ہوگا، کہ اس سفر میں دو ہی نتیجے ہیں، تیسرا نتیجہ ہی کوئی نہیں۔ یا اس کا خالق، اس کا مالک اس کو جزا دے گا، اجر دے گا، اسے جنت جیسا باغ رہنے کے لیے عطا کرے گا اور بے شمار نعمتیں وہاں اسے میسر ہوں گی۔ ایک نتیجہ یہ ہے، اللہ ہم سب کے قسمت میں یہ نتیجہ کر دے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ناکام اور نامراد لکھا جائے گا اور اس کی سزا ہوگی، یعنی یا جزا ہے یا سزا ہے، تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو دنیا میں آدمی ایک عدالت میں پھنستا ہے، دوسری عدالت کا اچھا وکیل کر لیتا ہے، ایک تھانے دار کی تفتیش سے گناہ گار ہوتا ہے، دوسرے تھانے دار کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ جو کھیل تماشا ہم نے اس دنیا میں لگایا ہوا ہے، اس کا حقیقی دنیا میں یا حقیقی زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں۔ جو ہی اختتام ہوا، آنکھیں بند ہوئیں، جو مولانا عبداللہ صاحب کے نام سے خطیب صاحب تھے یا مولانا کاشف نواز کے نام سے خطیب صاحب تھے،
وہ اب میت میں ڈکلیئر ہو گئے. پہلے تھا فلاں صاحب آئے ہیں، اب ہوگا فلاں کی میت آ گئی ہے، فرق پڑ گیا. جب میں اور آپ اس عارضی زندگی کو چھوڑ کر میت میں منتقل ہوں گے اور پھر ہمیں دفنا دیا جائے گا، اس دفنانے کے بعد جس سفر کا آغاز ہے اس میں دو ہی چیزوں کا سامنا ہے، یا جزا کا ہے یا سزا کا ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں. تو لہذا میرے استاد گرامی پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب تشریف فرما ہیں، سلیم الرحمان صاحب، صدیق مدن پوری صاحب، مولانا بٹی صاحب. تو ہم سوچ رہے تھے کہ چونکہ جمعہ پڑھایا ہے تو ویسے بھی گناہگار طالب علم ہیں، استاد محترم کوئی حدیث سناتے، لیکن سنیں گے انشاءاللہ آخر میں تو ایک حدیث ان سے لازمی انشاءاللہ. آپ کے شہر کے امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، تو میں ان کی موجودگی میں بس 2-4 گزارشات عرض کروں گا، صرف ان سے دعا لینے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم جو کہتے ہیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے. لما تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے، وہ جس میں جزا اور سزا ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں. اصل خطرہ وہ ہے، اصل یہاں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ گرم پی لیتا ہے، کہتا چل پانی سے ہی. 2 روٹیوں کی بھوک ہوتی ہے، ایک کھا لیتا ہے. روٹی نہیں ملتی، چاول کھا لیتا. اتنے آپشن ہیں، اتنے آپشن ہیں کہ اللہ نے، جیسے عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ 40 سال عمر پانے والا جب مر جائے، 40 سال، تو اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کی حجت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. جس کو 40 سال مل گئے، اگر وہ اس جزا اور سزا کو خاطر میں نہ لایا، اس نے اس اتنی بڑی زندگی کا فکر نہ کیا 40 سال تک، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اس کی حجت ختم ہو جاتی، وہ اللہ کو کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا کہ اللہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، کاش 4 دن اور مل جاتے. اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے متفکر لوگ تھے کہ سوچ نہیں سکتے. لہذا یہاں اور وہاں یہ جو فرق ہے میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. دیکھیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، زاد راہ کے بغیر مسافر کا کوئی سفر نہیں. بس ایک ہی نقطہ ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، فرض کریں میرے پاس اسلام آباد کا پٹرول نہیں ہے، ٹول پلازے پہ پیسے دینے والے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گاڑی خراب ہو جائے، جیب میں پیسے نہیں، ٹھیک کروا لوں، تو مجھے بتائیں کہ میں نے ابھی اسلام آباد اگر نکلنا ہے تو یہ میں 300-350 کلومیٹر اگر خرچہ نہ ہوا تو کیسے پہنچ جاؤں گا اسلام آباد میں؟ نہیں پہنچ سکتا. لہذا یہ چھوٹی سی منزل ہے کہ میں نہ گیا، وہاں سے کسی کو بلوا لیا، ٹیلی فون کر لیا، اور کئی معاملات. لیکن یاد رکھیے، جب قبر میں لیٹنا ہے، وہ جو سفر کا آغاز ہوگا، وہاں پھر پیچھے سے کوئی نہیں پہنچ سکے گا. بس دروازہ بند. اس کے حوالے جس نے تمہیں موقع دیا تھا، جس نے آب و ہوا دی تھی، جس نے دودھ دیا تھا، جس نے اس دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا کہ تو سردی کا تیرا انتظام بھی میں نے کیا، گرمی کا انتظام بھی کیا، میں نے تیری پیاس کا انتظام بھی کیا، تیری بھوک کا انتظام بھی کیا، تیری دوائی کا انتظام کیا، سب کچھ تمہیں عطا کیا. کیوں؟ کہ یہ جو سفر شروع ہونے والا ہے، اس سفر کے لیے کچھ تیاری کرنا. کتنا ظلم ہے
کتنا ظلم ہے ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ لینے کے باوجود ہماری ہی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اس کی تو مثال ہی نہیں دے سکتے۔ بھئی حساب تو میرا ہے، آپ کا ہے، مجبوری میری آپ کی، ہم جہنم میں جائیں جنت میں جائیں اس کو کیا پرواہ، مگر اس کا احساس یہ ہے وہ جننے والی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ اور جو اس نے رحمت للعالمین امام دیا، پیشوا دیا، نبی دیا، وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتا تھا، اور یہی امت ہے۔ اب تو کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا اور نئی امت بھی نہیں بنے گی۔ تو لہذا وہ سفر جس سفر کا اختتام نہیں ہے، اگر اس کا زاد راہ میرے اور آپ کے پاس نہ ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے ہم مر رہے ہیں کہ جی دکان بند نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی سوچیں بن گئی ہماری، چھوٹی چھوٹی، اتنے گر چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں اس عارضی زندگی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور اس چھوٹی سی ضرورت کے لیے نہ رب کے قرآن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ محمد کے فرمان کی پرواہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند کی ہوئی، پتہ ہی نہیں کہاں رہ رہے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا نہ بتانے والا۔ بھائی آؤ، ان سب چیزوں کو ضرورت سمجھو، لیکن تھوڑی۔ اصل ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم جب قبر میں اتارے جاؤ، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ، تو تمہارے سجدے وہاں تمہیں فائدہ دیں، تمہاری مغرب کی نماز پڑھی ہوئی تمہیں فائدہ دے، عشاء کی نماز تمہیں فائدہ دے، تمہیں کسی سے السلام علیکم کہا گیا فائدہ دے۔ اگر یہ دنیا کے اعمال تمہارے محفوظ نہ رہے تو یاد رکھ لینا، 100 کے بجائے 500 سال بھی زندہ رہ لو، اس سے بڑی ناکامی اور نامرادی کوئی نہیں کہ جو دنیا میں اچھا کام کیا تھا اس کا قیامت کے دن اللہ تمہیں صلہ ہی نہ دے، صلہ ہی نہ دے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا بھی یہی ترجمہ و تفسیر ہے، معنی یہی ہے کہ ان کو خبر دیجئے، ان کو جو سب سے بڑے خسارے والے اور گھاٹے والے ہیں قیامت کے دن، کہ ان کا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ وہاں اللہ اپنے ترازو کے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ اٹھاؤ لے جو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، ایک آدمی بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، وہاں پیسے جمع کرواتا ہے، ضرورت پڑتی ہے نکلواتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بینک اس لیے ہے کہ دنیا داری کے معاملات میں جب ضرورت پڑے تو میں بوقت ضرورت پیسے لے لوں۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، پڑوسی کو تنگ نہیں کرتے، اس کے کام آتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، بہن بھائی کا خیال کرتے ہیں، استاد کی عزت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، شراب سے بچتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت سے ہو، تو وہ بھی آپ کا ایک اکاؤنٹ میں جمع ہونے والا مال ہے، جمع ہونے والا۔ جیسے دنیا میں جمع ہوتا ہے ویسے وہاں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ بینک میں پیسے جمع کروانے کے بعد جائیں اور کہیں جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، چیک کاٹیں، وہ دیکھیں، آپ کا کھاتا کھولیں، کہیں کہ یہ تو ہم ڈھونڈ رہے تھے اس کو، اس کے تو اکاؤنٹ میں پیسے جعلی ہیں، وہ تو قابل قبول ہی نہیں، بینک قابل ہی، اس کو قابل ہی نہیں سمجھتا۔ مجھے بتلائیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ آپ نے محنت کرنے کے بعد اگر کسی اکاؤنٹ میں کچھ جمع کیا، جب ضرورت پڑے نکلوانا چاہیں تو وہ کہیں جی یہ جعلی ہے۔ اور یہ شرمندگی کی تو بیٹا خاموش، یہ شرمندگی تو کوئی شرمندگی نہیں،
اصل شرمندگی یہ ہے کہ اللہ کی عدالت ہو، آپ سب کو ہم سب کو پیش کیا جائے، اللہ اس شرمندگی سے محفوظ کرے، آپ 60 سال تک نماز پڑھ کے آئیں، 70 سال تک نماز پڑھ کے آئیں۔ کائنات کے امام کی نشاندہی ہے کہ وہاں ایسے بھی آئیں گے کہ 60 سال تک نمازیں پڑھی ہوں گی، کچھ فائدہ نہیں ملے گا، کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ تو لہذا پہلی بات میں اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات اس کو خوش قسمتی سمجھیے کہ پورے محلے میں آپ چند لوگ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن یہ صرف دکھلاوے کی خوش قسمتی ہے۔ کیا گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا چھتی روٹی لیا تم دیکھدا نہیں نماز پڑھ کے آیا، ہاں جی منڈے نو کہا تھا آ گیا تم او فلانے شرم کریا کر، میرے نال ویندا کیویں تم دیکھدا نہیں میں نماز پڑھ کے آیا۔ یہ تو ہے صرف آپ کے بظاہر معاملات، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ تو آئے، قیامت کا دن ہو، تیرے کیے گئے وضوؤں کی وجہ سے تیرے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں، تجھے راستے مل رہے ہوں، اور ساقی کوثر والا تیرا انتظار کر رہا ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے جام پیے اور 50,000 سال تک اسے پیاس ہی نہ لگے۔ یہ فائدہ ہے، یہ ہے اس زندگی کا فائدہ بس۔ اچھا اس کا ایک عجب معاملہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی اوقات کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا صحابہ کھڑے تھے آقا کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک صحابی اپنی مردہ بکری کھینچتا ہوا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب، اس میرے ساتھی کی نظر میں اس بکری کی کیا اوقات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی کوئی اوقات ہوتی تو اس کو کھینچ کے لے جاتا، کوئی اوقات نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے رب کی نظر میں اس دنیا کی اس بکری سے بھی اوقات کم ہے، کوئی اوقات نہیں، جس کے لیے مر گئے ہم، برباد ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف یاد رکھنا یہی دنیا ہے، اگر اس میں تم نے اللہ کے نام پہ سجدہ کیا، تم نے اللہ کے نام پہ 2 نفل پڑھے، تم نے اللہ کے نام پہ کسی روزہ دار کی افطاری کروا دی، تم نے اللہ کے نام پہ کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تم نے اپنے مسلمان بھائی کو سینے سے لگایا، تم نے دنیا کے راستوں سے ایک کانٹا یا پتھر اٹھا کے پھینک دیا کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ پروردگار اس کے بدلے ہی جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس دنیا کی پھر اہمیت بھی بڑی۔ تو لہذا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنی عبادات کی فکر کرو، اپنے صدقہ و خیرات کی فکر کرو، مولوی اپنی تقریر کی فکر کرے۔ آج کا رواج کیا ہے، میں آج ایک مولوی صاحب کا واٹس ایپ میرے ساتھ اٹیچ ہے، میں نام نہیں لیتا، تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ قاری صاحب کی اس تقریر کے بعد بڑے بڑے خطیب جو ہیں وہ منہ لٹکا گئے، جیسے مجھے پورے لفظ اللہ معاف کرے یاد نہیں، یعنی وہ اس کا مقصد تھا کہ میری آج کی تقریر کے بعد سارے خطیبوں نے پریشانی اٹھائی ہے کہ واہ جی واہ اتنی بڑی تقریر، سارے بے بس ہو۔ دسو یہ تقریریں ہم نے کوئی ٹورنامنٹ میں کرنا شروع کی ہوئی ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک مولوی جمعہ پڑھا کے گیا، دوسرے جمعے دوسرا آیا، پوچھا گیا ہاں جی وہ کس طرح ہویا سی، انہوں نے کہا جی بس جی گزارا اسی، اچھا میرا کیسا، تجھے تو بڑی گل، کیا ہے تماشا، کیا تماشا؟ لوگوں آؤ یاد رکھنا، ان خطبوں کی وجہ سے اگر تمہارے، ان اعمال کی وجہ سے اگر تمہارے اللہ کے ہاں کھلے گئے اکاؤنٹوں میں یا کھاتوں میں کچھ جمع نہ ہوا تو یہ زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی، وہاں کیا کریں گے بھائی؟ تو لہذا ان چیزوں کو بچاؤ، جیسے کہتے ہو نا میرا مال بچ جائے، میری اولاد بچ جائے، میری عزت بچ جائے، فکر ہے میری فلاں چیز بچ جائے، ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ سب سے زیادہ ایک مسلمان، ایک محمد کے غلام یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ یہ تو نے توفیق دی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ میرے کھاتے میں جمع کر لینا، اللہ کہیں وہاں کھاتا ہی صاف نہ نکلے، جمع کر لینا،
اس جمع کروانے کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ بڑی اہم بات ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن بار بار دہرایا کرو، بار بار دہرایا کرو۔ ایک 5000 کا نوٹ آپ کسی سے وصول کرتے ہیں، اس کو 10 مرتبہ دیکھتے ہیں، جعلی ہے کہ اصلی ہے، جعلی ہے کہ اصلی ہے، جعلی کہ اصلی۔ کیوں؟ کہ یار نقصان ہو جائے گا، 5000 کا نوٹ ہے۔ تو اس نماز کی فکر نہیں ہے جس نماز نے تمہیں جہنم سے بچانا ہے، کہ وہ وہاں جمع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہاں اس کو کوئی درجہ بھی ملا ہے کہ نہیں، اور اس پہ رب العالمین کی مہر بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ ہر عمل سے پہلے انسان کا مواحد ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر شرک ہے تو ساری دنیا کے پہاڑ کا بھی صدقہ کر دے سونے کے بنا کے، اگر مشرک ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے اعمال سے، آغاز سے پہلے اپنے سینے کو شرک سے پاک کرو۔ اپنی اس پیشانی پہ کسی اور کے در کی مٹی نہ لگاؤ، عرش والے کے در کی مٹی لگاؤ۔ اسے جھکنے نہ دینا، کسی کے سامنے رکوع نہ کرنا، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، ساری دنیا کی رسمیں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا، محمد کریم کی حدیث اور اس کے دین کو اپنے سر کا تاج بنانا۔ آؤ ایک مواحد وہ چھوٹا سا عمل بھی کرے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے ماننے والے نے کیا ہے، کھول دو جنت کے دروازے اس کے لیے، کھول دو دروازے، کیونکہ بڑے سے دوستی لگ گئی نا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ کوئی کہتا ہے چودھری راضی ہو جائے، وزیر اعظم راضی ہو جائے، صدر ہو جائے، استاد راضی ہو جائے، وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہے جو صبح و شام یہ کہتا ہے اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو، یہ سارے تو اسی کے ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو فرشتوں کو آسمان سے کہتا ہے جاؤ زمین کے کناروں پہ کھڑے ہو جاؤ، چونکہ اس سے میں نے پیار کرنا شروع کر دیا ہے، اب اعلان کر دو دنیا والے بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دیں، دوستی اس سے لگاؤ، یارانہ اس سے لگاؤ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہ تمہاری جناب چودھری کاشم نوار انداما صاحب کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا اگر عرش والے کے لیے ہو جائے تو یاد رکھنا، مجھے یقین ہے اللہ تمہیں اس زمین سے ہی جنت کے دروازے دکھا دے گا انشاءاللہ، سکون آئے گا، راحت آئے گی۔ اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات توحید، مواحد ہونا ضروری ہے۔ میری تیرے اگے، تیری اودے اگے، اودے اگے، یہ اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے بھائی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مکہ کے اندر ایک آدمی تھا، سخی تھا، حج کے موقع پہ لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، اور 1000 جوڑا حاجیوں کو حج کے بعد گفٹ کیا کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا آقا سے یا رسول اللہ کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا میری آشا نہیں جائے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ حاجی کی خدمت، اتنا بڑا عمل، حاجی کی خدمت، جوڑے تحفے میں، کھانا فری، فرمایا نہیں جائے گا۔ ہم عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا سارا کچھ کرنے کے بعد بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا دیکھ میں سب کچھ کر آیا ہوں، اب تو اس کو کہہ کہ میرا قبول کر لے، تو قبول کر لے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جب وہ یہ الفاظ کہتا تھا عرش والا کہتا تھا تجھ پہ لعنت ہو، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، جس نے اپنے پیدا کرنے والے رب کو سمجھ لیا وہ ساری دنیا کو خدا کی قسم اپنی نہ آنکھ میں آنے دیتا ہے نہ اپنے جوتے پہ آنے دیتا ہے۔ کیا اوقات ہے اس کی؟ کوئی اوقات نہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے مواحد بنیے، شرک کی گندگی اپنے سینوں سے نکالیے۔ شرک بڑی نازک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا
اگر کوئی کہے کہ میرے گھر کتا نہ بھونکتا تو چوری ہو جاتی، یہ بھی شرک ہے۔ لو کہنا، لفظ اگر نہ بولا کرو، کہا کرو اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کی تسبیح یاد کرو، کہیں چھوٹی سی بات پہ اللہ ہمیں جہنم میں نہ پھینک دے، ڈرا کرو اس سے۔ توحید کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کی اجازت پہلے مدینے والے سے لے لو۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ کو وہ امام ملا، وہ پیشوا ملا، وہ مقتدا ملا کہ جس نے 1450 سال پہلے رات کی تنہائی میں اماں عائشہ کے حجرے میں سجدہ کیا، سجدہ کرے۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد آپ بخاری مسلم کھول کے وہ سجدہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیا تھا۔ دنیا میں نہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، نہ یہودی کر سکتے ہیں، نہ بدھ مت کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا نہ کوئی فلاسفر کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا وڈیرا کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو مانا ہے جسے صدیاں بیت گئیں لیکن اس کی ایک ایک ادا آج بھی مجھے مل جاتی ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ جاؤ، اگر یہ نصیب میں آیا ہے تو اس آخری امت کے اس فرد کے نصیب میں آیا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں اور اس کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں۔ نعرہ تکبیر! یہ اس کے نصیب میں آیا، اس کے نصیب میں آیا۔ تو آئیے، اگر اس کا رات کی تاریکی میں کیا گیا سجدہ مل سکتا ہے تو پھر اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں مل سکتا؟ آج کل ایک استاد جی بڑا رواج ہے، کیا یہ سازش ہے اسلام کے ساتھ سازش۔ کسی کو کہا جائے نا یہ صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی علماء کا اختلاف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاجی صدیق صاحب، علماء کا اختلاف۔ اور سنو، میرے استاد گرامی تشریف فرمائے، جب کوئی یہ کہہ دے کہ حدیث صحیح ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، اس کا سننے والا آج اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ نہیں جی حدیث تے ہے پر علماء دا اختلاف، علماء کیا ہیں بھائی؟ کیا اوقات ہے علماء کی؟ فردوہ الی اللہ ورسول، کہ آؤ اپنے اختلاف اٹھا کے لے آؤ، اپنے رب سے فیصلہ کرواؤ، اپنے رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کے فیصلے آنے کے بعد کہتے ہو اختلاف ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کا فیصلہ آنے کے بعد انکار تو بڑی دور کی بات ہے، تھوڑی سی چہرے پہ سلوٹ بھی لائی جائے تو وہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم میں تمہیں مومنوں کی صف سے باہر نکال کے پھینک دوں گا۔ تو لہذا آئیے، اتنا میرے تیرے رب نے انتظامات کیے ہیں کیونکہ میرے اور تیرے رب کو علم تھا کہ کہیں میرے بندے کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ کیوں جی؟ اب تم نماز پڑھتے کو کہتے اتنے بھی ہاتھ رکھ لو، اتنے بھی رکھ لو، چھڑ بھی دیو، ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہی قبول ہوگی جو محمد سے مور لگوا کے آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنے نبی سے پوچھا کرو، اس کی حدیث سے پوچھا۔ بہت بڑے حدیث کے امام نے ایک منکر حدیث کو دیکھا اپنی کلاس میں، تو پتہ کیا فرمایا؟ ابن قیم سب کہو رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے، اس نے کہا جی آپ کا حدیث کے بارے میں کیا یقین ہے؟ سننا بات، امام کہتا ہے میرا یقین ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی سنا کرتے تھے، فرق صرف یہ ہے وہ آقا کے چہرہ پاک باز کو دیکھا کرتے تھے، میں اس وقت چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ الفاظ وہی ہیں، درجہ وہی ہے، عظمت وہی ہے، رفت وہی ہے، مقام وہی ہے۔ کیوں وہی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آؤ حدیث کی عزت و آبرو وہی ہے جو ابو بکر نے سن کے اپنے آپ کو نماز پڑھی تھی،
دین سیکھا تھا. صرف اتنا فرق ہے, ہمیں آقا نظر نہیں آتا, لیکن آقا کی بات کا وزن اتنا ہی ہے جتنا 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا. وزن اتنا ہی ہے. آج کو کہہ جی حدیث آگو چھٹو جی حدیث تو حدیثاں دے ہیں جی ہوں دیا سننا. جتنا انتظام میرے, آخری بات سنو, میرے اور تمہارے رب نے حدیث کے بارے میں رکھا ہے نا, کیا ہے, کوئی خدا کی قسم کسی دوسرے بارے نہیں کیا ہے. قرآن بھی محفوظ ہے, حدیث بھی محفوظ ہے, لیکن ڈھونڈنے والا کوئی نہیں. آج کے جمعے میں نے کہا تھا کہ چراغ وہی ہے, آنکھیں بند ہیں. جھنڈا وہی ہے, ہاتھ تھک گئے ہیں. سورج وہی ہے, دیکھنے والی آنکھیں وہ نہیں رہی. قرآن وہی ہے, نبی کا فرمان وہی ہے, صرف ماننے والوں نے اپنی نظروں کو ادھر لگایا ہوا ہے. آؤ اپنی نظریں قرآن اور سنت پہ رکھو. اللہ تمہاری نمازوں کے طریقے بھی بتلائے گا, تمہاری عبادت کے بھی بتائے گا, اور زندگی کے ہر گر تمہیں کھول کھول کے بیان فرمائے گا. اور آخری بات, جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, توحید کے ساتھ, سنت کے ساتھ. اور پھر کیا, تم نے مسجد میں 100 روپیہ دیا ہے, چوک میں کھڑے ہو کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ نجیب اللہ صاحب کو میں نے 5000 روپے جامعہ سلفیہ کے لیے بھیجا ہے. دیکھا پھر محلے میں سب سے زیادہ میں نے بھیجا, کیا ہے فائدہ. جو کرو آنکھیں جھکاؤ, نفل دو, پڑھو, اللہ کو کہو اللہ پتہ نہیں کتنا حلال تھا کتنا حرام تھا, میں تو بےکس ہوں, سود کا زمانہ ہے, اتنی ظلم ہے اس وقت, اللہ قبول کر لے. اور قبول کروانے کی فکر کرو, دکھانے کی فکر نہ کرو. ایک خاتون گزری ہے, آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا. ملکہ زبیدہ بادشاہ کی بیوی ہے, حج پہ گئی, دیکھتی ہے کہ حاجیوں کے حالات بڑے خراب ہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی دولت سے ان حاجیوں کے لیے پانی لانے کا انتظام کروں گی, نہر بناؤں گی, مینا میں نہر بناؤں. اللہ اکبر. اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلوایا, کہنے لگی نہر بنواؤ, اس کا سارا خرچہ میں ادا کروں گی. میں نہر بن گئی, اکاؤنٹنٹ لکھتا رہا, حساب کھاتے بناتا رہا, رجسٹر بھر لیے اتنے. نہر تیار ہوئی, اکاؤنٹنٹ آیا, کہنے لگا ملکہ وہ جو تم نے ذمہ داری دی تھی وہ پوری ہو گئی, اب میں حساب دینا چاہتا ہوں, کتنا خرچہ آیا ہے, مجھ سے حساب لے لے. کہنے لگی کشتی تیار کرو, سارے کے سارے رجسٹر کشتی میں رکھو اور دریا میں چلو, ساتھ میں سیر کروں گی, ساتھ تم سے حساب پوچھوں گی. دیکھو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے عملوں کو اللہ آج بھی ادر ٹاؤن میں مجھ سے گناہ گار سے کی منہ سے نکلوا رہا ہے, نہیں مٹنے دیتا. اپنی رضا کے کام کو کبھی نہیں مٹنے دیتا. کشتی میں بیٹھی, ساتھ محاسب تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, نکلے, پہلا رجسٹر کھولا, ہاں ملکہ عالیہ اس کا اتنا خرچہ, پہلے دن اتنا ہوا, ابھی پڑا ہی تھا. کہنے لگی دریا میں پھینک دو. دوسرا نکالو, دوسرا کھولا, چوتھا کھولا, 10واں کھولا, سارے کے سارے رجسٹر یکے بعد دیگرے دریا برد کر دیے, پھکوا دیے. جب پھینک دیے نا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگی اللہ یہ کام جو میں نے کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا تھا, آج اپنے محاسب سے میں حساب نہیں مانگتی, اللہ قیامت کے دن تم مجھ سے حساب نہ مانگنا, تم مجھ سے نہ مانگنا. آؤ لوگو, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اکڑا نہ کرو, اللہ کے سامنے جھک جایا کرو اس پرفتن دور میں کہ اللہ تو نے اگر نماز کی توفیق دی ہے, کسی صدقے کی دی ہے, خیرات کی دی ہے, حج کی دی ہے, عمرے کی دی ہے, اذان کی دی ہے, خطبہ دینے کی دی ہے, نماز پڑھانے کی دی ہے, کسی سے اچھا سلوک کرنے کی دی ہے, تو اللہ میں تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ اگر نہیں بھی قبول کیا تو اللہ غریب کا عمل قبول کر لے. چھپ جاؤ, عمل کر کے چھپ جاؤ, قیامت کے دن اللہ تمہیں اتنی بڑی آدمیت کے سامنے کعبہ کے رب کی قسم ہے شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اگر یہاں تم لیے پھرے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حدیث سنائی تھی کہ 3 بندے اللہ کے نبی کی امت کے وہ ہیں, سخی ہے, عالم ہے, قاری ہے, کہ اللہ سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینکے گا.
تو اللہ سے دعا ہے اللہ سچے مواحد بن کے زندہ رہنے کی توفیق دے، اللہ اپنے نبی کا متبع بن کے اس زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پھر جو کام بھی کروائے وہ صرف اپنی رضا کے لیے کروائے، اپنی رضا کے لیے کروائے۔ لوگوں یہی میری درخواست تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تین چیزیں حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی پھول جیسی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ایسے انسان اڑتا ہے جیسے ہوا میں پرندہ اڑتا ہے۔ یہ تین چیزوں کی بہار اور لذت اٹھاؤ، پھر زندگی کو دیکھو کیسے ہوتی ہے۔ میں استاد محترم سے عرض کروں گا کہ ایک حدیث سنائیں اور ہمارے گناہوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں تبدیلی کے نام پہ گمراہ کرنے والا، تمہیں پتہ نہیں ہماری تاریخ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں، کعبہ کا رب جانتا ہے، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جان اور مال اور اولاد کی پرواہ نہیں اس کے نبی کے سامنے۔ مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، تختہ دار پہ لٹک جائیں گے، مگر آمنہ کے لال کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اپنی خاطر میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی مال نہیں ختم ہوا۔ ہائے عمر تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، اناج خریدو، اناج غلہ خریدو، اور خرید کر میری سلطنت کے صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ اناج پھینک دو۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے۔ یہ ہے محمد کے ماننے والے کی حکومت، اور کیسے چلائی؟ یا رب کے قرآن کے سلسلے کے ساتھ چلائی، یا محمد کے فرمان کے ساتھ چلائی۔ اسی لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اگر تم نے باپ بن کے رہنا ہے